الحمد لله والصلاة والسلام على من هو سيد وحده منفردا متوحدا وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کہ وہ لوگ مکے کے اتنا احترام کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں، بچے
بچوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یکا یک ایک بات ہو گئی، ایک واقعہ ہو گیا، ایک ان کے نزدیک ایک حادثہ پیش آ گیا کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بستی میں، جس بستی میں پیار کرنے والے موجود ہیں، جس بستی میں ان کے نام کے گن گانے والے موجود ہیں، جس بستی میں ان کی میلاد کی خوشیاں منانے والے موجود ہیں، جس بستی میں ان کی پیدائش کی خوشی میں گھی کے چراغ جلانے والے موجود ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد عمر کا وہ حصہ گزارنے کے بعد لڑکپن گزارا، بچپنا گزارا، جوانی گزاری، ان میں تجارت کی ہے، لین دین کیا ہے، یہ ساری زندگی کی بہاریں ان کے اندر گزارنے کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک اعلان کر دیا، جمع کیا ان سب کو، اعلان کر کے میرے آقا نے فرمایا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ او مکے کے باسیوں سن لو میرا اعلان سنو، میں تمہارے سامنے اعلان کر کے کہتا ہوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ کا پیغامبر بن کے آیا ہوں، اللہ کا فرستادہ بن کے آیا ہوں، میرے رب نے میرے سر پر نبوت کا تاج سجایا ہے، مجھے رب نے نبوت عطا کی ہے اور اس نے مجھے منتخب کر کے بھیجا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، رسولوں کا انتخاب اللہ کرتا ہے اپنے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ومن الناس یصطفی من الملائکہ ومن الناس، دو طبقوں میں سے اللہ اپنے رسول بناتا ہے، یا ملائکہ کی جنس سے یا بولو اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، انسانوں میں سے بھی رسول اللہ منتخب کرتا ہے، ملائکہ میں سے بھی رسول اللہ منتخب کرتا ہے۔ اسی میرے رب نے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اس میرے رب نے مجھے رسول بنا کے تم سب کی طرف بھیجا ہے۔ آج آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ اب ذرا آپ لوگ بھی سمجھنا کہ اس مکے کی بستی کے لوگ اللہ کے نبی کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، ان کے ساتھ جھگڑا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی قسم کا آپس کے اندر کوئی رنجش نہیں ہے، ہاں احترام بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں کرتے۔ اب ذرا دیکھو نا، وہ قوم جو قوم صادق بھی کہتی ہے، امین بھی کہتی ہے، کیا وجہ بن گئی ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک اعلان کر دیا ان کے سامنے، اعلان کرنے کے بعد جو کل تک صادق کہتے تھے الیاذ باللہ، وہ کہتے ہیں انت کاذب انت کذاب الیاذ باللہ، تو جھوٹا ہے۔ جو کل تک کہتے تھے اس سے بڑا مکے کی دھرتی میں دانا کوئی نہیں پیدا ہوا، وہ کہتے ہیں انت مجنون، تو دیوانہ ہو گیا ہے، تیرا دماغ الیاذ باللہ کام نہیں کرتا ہے۔ جو کل تک کہتے ہیں یہ
زبان سے الفاظ نہیں بلکہ موتی بکھیر دیتا ہے، اور جب یہ الفاظ نکالتا ہے تو گلشن مہکنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انت شاعر، آپ جو ہے وہ شاعرانہ گفتگو کرتے ہیں۔ جب ادھر سے یہ کہنے لگے الیاذ باللہ انت مجنون انت شاعر، میرے رب نے اوپر سے کہہ دیا ما علمناہ الشعر وما ينبغی له۔ او لوگوں سن لو، میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے، ما علمناہ الشعر، میں نے اپنے پیغمبر کو شعر کا علم دیا ہی نہیں ہے، وما ينبغی له، دیا اس لیے نہیں دیا ہے کہ میرے پیغمبر کی شان بلند و برتر ہے، شعر اس کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے کہ شعراء کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون۔ شعراء کا کام کیا ہوتا ہے؟ نیک دیندار شعراء کی بات نہیں، عام جو شعراء ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون۔ شعراء کا کام ہوتا ہے رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، پہاڑ کی رائی بنا دیتے ہیں، اور کسی کے عشق میں آ جائے تو اس کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے شایان شان یہ علم نہیں ہے، اس لیے میں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو یہ علم نہیں عطا کیا ہے۔ ادھر سے کوئی کہتا ہے الیاذ باللہ انت مجنون، میرے رب نے کہہ دیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میں پیغمبر یہ کہتے رہے، میں اللہ قسمیں کھا کے کہتا ہوں نون والقلم وما یسطرون، میں قلم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور اس چیز کی بھی جس چیز کو قلم لکھتا ہے میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرے پیغمبر آپ اپنے رب کی رحمت اور نعمت کے ساتھ مجنون بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک بات ان کے سامنے رکھی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ اللہ کو منوانا چاہتے تھے، میں نے پچھلے جمعے میں بتایا کہ وہ مکے کے لوگ اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے۔ مکے والے اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی صفتیں بھی مانتے ہیں، وہ رازق بھی اللہ کو مانتے ہیں، محیی بھی اللہ کو مانتے ہیں، ممیت بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پوچھ میرے پیغمبر ان سے من رب السماوات والارض، ان سے پوچھ رہا مکے والوں کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، چاند کس نے بنایا، سورج کس نے بنایا، یہ ستارے کس نے بنائے؟ اللہ کا قرآن ہے 18واں پارہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، سیقولون، کہیں گے جن کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ یار آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں ہو جی؟ تو ذرا زور سے بولو، اللہ کا نام تو زور سے لے لو۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، میرے پیغمبر ان سے آپ پوچھ لیں، ان مکے والوں سے پوچھ لیں کہ آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، ستاروں کو کس نے بنایا، چاند کو کس نے بنایا، سورج کو کس نے بنایا، تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے، کانوں کا مالک کون ہے، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر ذرا ان سے پوچھ لے، یہ سارے مکے والے بھی کہیں گے کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اب الو مکے کے لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو بھی
کیا اللہ کے نبی ان کو انبیاء منوانا چاہتے تھے کہ نبیوں کو مانو؟ ہاں خدا کی قسم، حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ پڑھ لو، عمدۃ القاری فی حل البخاری پڑھ لو، بخاری کی شرح پڑھ لو، وہ بھی کہتے ہیں کہ مکے کے لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں، حضرت ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، حضرت اسماعیل کو بھی مانتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکے میں آئے اور بیت اللہ شریف کے اندر رکھے ہوئے ان کے معبودوں کو ہٹانے لگے ہیں، اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے اللہ کے نبی ایک ایک کی ناک کے اوپر لگاتے ہیں، کہتے ہیں جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے حق آ گیا ہے، جب حق آ جاتا ہے تو باطل، ذرا زور سے، حق آیا ہے، جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ایک ایک کر کے گرا رہے ہیں، اور ان کے اندر آپ حجت اللہ پڑھ لیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ان سب کے اوپر جو مورتیاں بنی ہوئی تھیں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بنی ہوئی تھی۔ غالباً بخاری شریف میں روایت بھی آتی ہے، تو وہ نبیوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی، اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہیں، انبیاء کو بھی مانتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ بیت اللہ کا حج بھی کرتے ہیں۔ صرف حاجی بھی نہیں ہے، بلکہ حاجیوں کو ستو بھی پلاتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، خدام الحجاج بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسے بھی دیتے ہیں، زمزم کا پانی بھی پیتے ہیں، صفا مروہ پہ دوڑتے بھی ہیں، اور تلبیہ بھی پڑھتے ہیں۔ مسلم شریف اٹھا لو، حدیث کی کتاب ہے، مسلم میں امام مسلم وہ روایت لائے ہیں کہ وہ تلبیہ بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، پر اتنا سا ٹوٹکا بیچ میں رلا دیتے ہیں، الا شریکا ھوا لک تملکہ وما ملک۔ یہ بھی تلبیہ بھی پڑھتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ مکے کے لوگ حج بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، بیت اللہ کو اللہ کا گھر بھی مانتے ہیں، تلبیہ بھی پڑھتے ہیں، حجر اسود کو بوسے بھی دیتے ہیں، صفا مروہ پہ دوڑتے بھی ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ عام لوگوں سے پوچھو نا مشرک کون ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا۔ چھوڑو جی ان کا تو تذکرہ ہی چھوڑ دو نا، یہ تو رب کو نہیں مانتے۔ نانا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے کام وہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی ان سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ ذات اللہ کی وہ مانتے ہیں، صفت اللہ کی وہ مانتے ہیں، اعمال بھی وہ کرتے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ ایک بات کی ہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بس وہی بات ایک کرنی تھی، سارے اکڑ گئے، اختلاف ہو گیا۔ مکے کی بستی میں دو جماعتیں بن گئیں، ایک وڈیروں کی جماعت، ایک کمزوروں کی جماعت، ایک لہن لاڈوں کی جماعت، ایک غریبوں کی جماعت، ایک ابو بکر کی جماعت، ایک ابو جہل کی جماعت۔ اختلاف ہو گیا، انتشار ہو گیا، ہاں اتنا بڑا اختلاف پڑ گیا،
گھر گھر میں لڑائی پیدا ہو گئی، باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے، بیٹی ادھر ہے تو ماں ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے تو چچا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے تو بھانجا ادھر ہے۔ بدر کی لڑائی دیکھ لو، احد کی لڑائی دیکھ لو، اس طرف ماموں کھڑا ہوا ہے، اس طرف بھانجا کھڑا ہوا ہے، اس طرف ابو عبیدہ ابن جراح کھڑا ہوا ہے، ادھر اس کا باپ کھڑا ہوا ہے۔ پارٹی میں اختلاف ہو گیا ہے، مکے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ آپ لوگ بھی کہتے ہو مولوی صاحب مثبت مثبت بات کرو، منفی منفی نہ کیا کرو جی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کسی کی دل آزاری نہ کرو، پر قرآن کو کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ یہ پردے ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ اس پہ پردے ڈال دیے جائیں، غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا جائے، کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد اس کو کھولا جائے۔ اور ڈڈیال کے مسلمانوں، خدا کی قسم قرآن پاک مردوں کی کتاب نہیں، قرآن تو زندوں کی کتاب ہے۔ یہ مردوں کی نہیں، زندوں کی کتاب ہے، زندوں کا لائے عمل ہے۔ میرے رب نے بھیجا اسی لیے، اور اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس۔ 14واں پارہ ہے قرآن، گھر میں کھول کے پڑھ لیا کرو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ اللہ فرماتے ہیں انزلنا الیک الذکر، او میرے پیغمبر یہ میں نے ذکر تیری طرف نازل کیا ہے۔ اللہ کیوں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لتبین للناس، میرے پیغمبر اس کتاب کو، اس ذکر کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر میرے پیغمبر، یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ بند کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ الیاذ باللہ آج ہم نے سمجھ لیا ہے کہ زندگی تو قرآن سے نہیں پوچھو، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا تو ہمارا غرض قرآن سے کوئی نہیں ہے۔ زندگی اپنی مرضی سے گزارو، اور مر جائے تو 4 ملا بلا کے ختم شریف پڑھا لو، بس مردہ بخشا گیا ہے۔ نانا میرے بھائی، خدا کی قسم یہ لوگوں نے تبیز پردے ڈال دیے، امت مسلمہ کو غلط لائن پہ ڈال دیا گیا ہے۔ نہ میرے بابو، نہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک ہماری زندگی قرآن کے مطابق نہیں گزرے گی میرے بھائی، کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ مسئلہ بیان کیا تو پارٹیاں بن گئیں، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا۔ اور خدا کی قسم یہ جس نے مسئلہ مانا، اتنا میٹھا اتنا میٹھا اتنا میٹھا مسئلہ کہ اگر اس کی جان پہ بن گئی تو وہ جان دینے کو تیار ہو گیا، پر مسئلہ چھوڑنے کو تیار نہ ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ ایک طرف تو میٹھا ہے اور ایک طرف والوں کے لیے اتنا کڑوا ہے، اتنا کڑوا ہے کہ وہ سب کچھ لگانے پہ تیار ہو گئے، پر اس مسئلے کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آخر کو وجہ تو ہوگی نا، جو جس وجہ سے اختلاف بن گیا، پتہ ہے آپ کو؟ جی اب بولتے بھی نہیں، ہاں بھی نہیں کرتے، نہ بھی نہیں کرتے۔ بھائی ہاں کریں تو مولوی صاحب پوچھ لیں گے، نہ کرتے تو کہیں گے اتنے اجل ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ اختلاف کس بات پہ ہوا تھا۔ زندہ باد بابا جی، زندہ باد۔ اب ذرا یہ قرآن سے پوچھتے ہیں کس مسئلے میں اختلاف ہو گیا، کس وجہ سے یہ 2 پارٹیاں بن گئیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں جی الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ، اور قرآن سے پوچھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ صافات ہے 23واں پارہ ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں تھی میرے نبی سے اختلاف کرنے کی، وہ تو میرے نبی کا نام سن کے اپنے چوم چوم کے چلے جاتے تھے، سب کچھ کیا کرتے تھے، پر آیا جب وہ مسئلہ جو میرے پیغمبر کا بنیادی مسئلہ تھا، میرے نبی نے جب اس مسئلے کا اعلان کیا، اب اختلاف شروع ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور کوئی بات نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، بس اتنی بات ہی انہم کانوا اذا قیل لہم، جب ان سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ ان سے کہا گیا پڑھو لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی نے اور کوئی بات نہیں کی ہے، کچھ نہیں ان سے کہا ہے، نہ ان کے معبودوں کو کچھ کہا ہے، نہ ان کی ذات پہ حملہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنا جملہ کہا لا الہ یستکبرون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اکڑ گئے، نتنے پھول گئے، کلیجہ منہ کو آ گیا، رگیں پھول گئیں، ہم طاقتور، ہم مادی طاقت سے بھرپور ہیں، ہم برادری والے ہیں، ہم کنبے والے ہیں، ہم قبیلے والے ہیں، ذرا دیکھو نہ اٹھ کے یہ ایک مسئلہ بیچ میں بیان کرنے لگ گیا ہے۔ لیکن بات یہ تھی وہ عربی زبان کو سمجھتے تھے اور ہم عربی زبان کو، انہوں نے جیسے یہ بات سنی ہے، سننے کے بعد کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ سورۃ صاد ہے، 23واں پارہ ہے، ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جیسے یہ بات ہوئی نا، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ جو تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تیرے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو تو جملہ کہہ رہا ہے اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تو ہم سے یہ منوانا چاہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ ہم نے یہ جو بہت سارے مشکل کشا بنا رکھے ہیں، حاجت روا بنا رکھے ہیں، فریاد رس بنا رکھے ہیں، بگڑی بنانے والے بنا رکھے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے بنا رکھے ہیں، ہم جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، تیرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الہ واحدہ، ہم ان سب کو چھوڑ کر ایک الہ کو مانے، ایک کو معبود مانے، ایک کو مشکل کشا مانے، ایک کو حاجت روا مانے، ایک کو عالم الغیب مانے، ایک ہی کو متصرف مانے، ایک ہی کو مدبر مانے، ایک ہی کو نظر و نیاز کے لائق مانے، ایک ہی کو منت منوتی کے لائق مانے، ایک ہی کو چڑھاووں کے لائق مانے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ اور ان کے جو سردار تھے وہ کہتے ہیں اوے چلو 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 واپس چلو، انمشو انمشو واسبروا علی آلہتکم واسبروا
وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. کیا کہتے ہیں سردار؟ او نا 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 نا، اس کی بات نہیں ماننا، بلکہ جو ہم پرانی ڈگر پہ چل رہے ہیں، باپ دادے والے دین پہ چل رہے ہیں، اسی پہ چلتے رہنا. نمشوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. اپنے جھوٹے معبودوں پہ ڈٹے رہو، محمد سے ہٹے رہو صلی اللہ. انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ. ہائے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، ہم بھی 80-85 سال کی عمر کے ہو چکے ہیں، ہم نے تو ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، یہ جو بات آپ کہتے ہیں یہ ہم نے پہلے تو کبھی نہیں سنی. ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا، دیکھو جی اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، ہم نے تو نہیں سنی تھی، یہ نیا مسئلہ کدھر سے آ گیا. تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، لا الہ کیا معنی ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ ہمارے تبلیغ کے بھائی ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے، بولو بولو، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے، یہی کہتے ہیں نا. کتنا خوبصورت جملہ ہے، کتنا خوبصورت جملہ ہے.
لا الہ الا اللہ، اس سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ نبی مخلوق ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اور انبیاء مخلوق ہے کہ نہیں؟ صحابہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ اولیاء مخلوق ہے کہ نہیں؟ اتقیاء مخلوق ہے کہ نہیں؟ ہاں سب مخلوق ہے۔ لا الہ کا معنی یہی ہے، او لوگوں سب کچھ وہ کرتا ہے، اس کے سوا جتنی ہے وہ سب مخلوق ہے، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہے اور مانتے ہو کہ نہیں ولیوں کو؟ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بگو اللہ اللہ جو نظر خود سوئے وحدت کن کہ لا مسجود الا ہو ولا مطلوب فی الکونین ولا مقصود الا ہو بلا لا الہ ما لا کن بلا لا الہ ما لا کن بگو اللہ اللہ جو نظر خود سوئے وحدت کن بلا لا الہ ما لا کن۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لا کی جو تلوار ہے اس کو لے لو اور یوں کر کے کہو، سورج کو کہو لا تو میرا معبود، زور سے یار بولو، چاند کی طرف یوں لا کرو، لا کی تلوار لے لو، اس کو کہو تو بھی میرا مشکل کشا نہیں ہے، ہاں اس سے نیچے چلے آؤ، آسمان پہ ستارے ہیں ادھر بھی کرو تم بھی معبود نہیں ہو، سب پہ یہ لا کی تلوار گھما کے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بلا لا الہ ما لا کن بگو اللہ اللہ جو نظر خود سوئے وحدت کن کہ لا مسجود الا ہو ولا مقصود فی الکونین ولا مطلوب الا ہو۔ یہ تو سلطان باہو پھر ذرا آگے فارسی میں کہتا ہے چوتے لا، اور ولیوں کو نہیں مانتے ہو، گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہو، میں مانتا ہوں ولیوں کو۔ چوتے لا بدستاری بیا تنہا چ غمداری، کاش تم لوگ فارسی سمجھتے ہوتے۔ چوتے لا بدستاری بیا تنہا چ غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو۔ اللہ کے نبی نے بھی اتنا جملہ کہا، ان سے نہ رب کی ذات منوانا چاہتے ہیں، نہ صفات منوانا چاہتے ہیں، نہ نبی منوانا چاہتے ہیں، وہ یہ ساری باتیں مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اور میں تم سے جو بات منوانا چاہتا ہوں وہ یہی بات ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُوَ الْحَيُّ هُوَ الْحَيُّ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی ان سے یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بھی تو اللہ کو پکارتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی تو یہ سارے کام کرتے ہیں، پکارے بھی ہم رب کے نام کی کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے
جب وہ لوگ سمندر میں کشتیوں پہ سفر کیا کرتے ہیں، سفر پہ نکلتے ہیں تجارت کی غرض سے، سمندر میں بادبانی کشتیاں ہوا کرتی تھیں، وہ جب نکلتے ہیں اگر ہوائیں مختلف سمت کی چل جائیں، یا کشتیاں بمبر میں پھنس جائیں، یا کشتیاں طوفان کی نظر ہو جائیں، موجوں کے اندر آ جائیں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری کشتی تو پھنس جاتی ہے، ہم تو کہتے ہیں یا بہاو الحق بیڑا دھک، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب وہ لوگ نکلتے تھے تو ان کی پوزیشن کیا ہوتی تھی؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب وہ ان کی کشتیاں بمبر میں پھنس جاتی تھیں، طوفانوں میں پھنس جاتی تھیں، جب ان کا بیڑا ڈوبنے لگتا تھا تو اس وقت وہ لوگ، وہ جو قرآن کے اولین مخاطب تھے جن کو مشرکین مکہ کہا جاتا ہے، وہ جب کشتیاں یا بیڑے پھنسنے لگ گئے، ڈوبنے لگ جاتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ دعو اللہ، وہ پکارتے تھے کس کو؟ مخلصین لہ الدین، خالص کر کے پکارتے تھے۔ وہ کہتے تھے بابا اب پانی میں بیڑا ڈوبنے والا ہے، سوائے اللہ کے اس کو پار لگانے والا اور کوئی نہیں ہے، نہ یہاں لات کام آتا ہے، نہ عزا کام آتا ہے، نہ حبل کام آتا ہے، نہ منات کام آتا ہے، نہ ابراہیم و اسماعیل کام آتے ہیں، کوئی بھی کام نہیں آتا۔ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، ادھر بھی وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے، پر بدقسمتی یہ ہے جب بیڑا پار لگ گیا، جب وہ کشتی کنارے پہ لگ گئی، جب وہ خشکی پہ پہنچ گئے، اللہ فرماتے ہیں اذا ہم یشرکون، پھر کیا کرتے تھے؟ فلاں حضرت نے آ کے کندھا دیا تھا، ہمارا بیڑا پار ہو گیا ہے، یہ قرآن کہہ رہا اذا ہم یشرکون، پھر اچانک وہ شرک کرنے لگ جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی ان سے کہنا یہ چاہتے ہیں، اور یہ ساری باتیں میں تم سے جو بات منوانا چاہتا ہوں، اور جو سیرت کا سب سے اہم پہلو ہے، سب سے اہم ضروری حصہ سیرت کا، امام الانبیاء کی سیرت کا یہی ہے۔ بدقسمتی ہے کہ لوگوں نے اس سیرت کے حصے پہ پردے ڈال دیے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمارا دھندا چلتا رہے گا۔ نانا بابا، نبی کی سیرت پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے، چونکہ اس لیے کہ اس کو سیرت کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور قرآن پہ کوئی پردے نہیں ڈال سکتا۔ اللہ کے نبی اب ان کے سامنے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم بھی تو اللہ کو پکارتے ہیں۔ کس کو؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ جو پھر ان کو بیچ میں تم لے آتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی ان کو خدا تو نہیں مانتے، نہیں مانتے ہیں خدا، اور پھر کیا تم مانتے ہو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ سورت یونس ہے، 11واں پارہ ہے، گھر میں پڑھ لینا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ ہم ان کو خدا تو نہیں سمجھتے ہیں، پر کیا سمجھتے ہو کہ جی ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہے، ہماری وہ سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ تمہارے ہاں بھی یہ ہے جی؟ اور بولتے نہیں ہو یار۔ ہاں ہاں، مسجد میں یا اللہ، مسجد سے باہر
ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ، اور 23ویں پارے میں فرمایا وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اور ہم ان کی جو نظر و نیاز دیتے ہیں خدا سمجھ کے نہیں دیتے ہیں، ہم تو اس لیے دیتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہماری وہ سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ تو رکھتے ہوئے، یہ تو بزرگ ہیں، یہ تو پہنچے ہوئے ہیں، ان کا ہاتھ تو لیکھوں میں میکھے ہیں، یہ تو پہنچے ہوئے ہیں، لہذا ہم ان کے سامنے کرتے ہیں، اور یہ ہمیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اس تک پہنچا دیتے ہیں، درجہ بدرجہ اس کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوے کوئی نہ اللہ پاک نے بھی ان کی رگ پہ ہاتھ رکھا، اور رگ پہ ہاتھ رکھ کے میرے مالک نے بھی اعلان کر دیا، اور تم کہتے ہو یہ تمہیں قریب کر دیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، فلاں فلاں جو کچھ تم ان کے بارے میں نظریات رکھتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ قرآن ہے، قرآن پڑھنا 22واں پارہ ہے، سورۃ فاطر ہے۔ ما یملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن جن کو تم اللہ کے سوا بلاتے ہو، جن جن کے نام کی دہائی دیتے ہو، جن جن کے نام کی نظریں دیتے ہو، جن جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، اور جن جن نام کی چھوٹی بڑی دیتے ہو، اور جن جن کے نام پہ بکرے اور چھترے چڑھاتے ہو، جن جن کے نام پہ تم دعائیاں دے کے یہ سمجھتے ہو کہ وہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، ہماری پکاریں سن کے وہ ہماری پکاریں رب تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جن کو یہ تم سمجھ کے پکارتے ہو میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں ما یملکون من قطمیر، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مالک الملکوں کے کہتا ہوں ما یملکون من قطمیر۔ اوے تم تو یہ سمجھتے ہو اتنے بڑے کام کر دیتے ہیں، میں اللہ تمہیں کہتا ہوں کہ ان کے قبضہ قدرت میں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے یہ تو اس کے بھی مالک ما یملکون من قطمیر۔ اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دکھ ہو یا سکھ ہو، غم ہو یا اندھو، تخت پر ہو یا تختے پر، صحت میں ہو یا بیماری میں، بادشاہی میں یا تلنگری میں، کلندری میں یا فقیری میں یا سکندری میں، جس حالت میں بھی تم ہو ہر حال میں بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے پکارو تو کس کو؟ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اسی کو پکارو، ہاں اس کے سوا تمہاری پکاروں کو سننے والا کوئی نہیں ہے، تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے بس اتنی بات میرے پیغمبر نے کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ویسے تو یہ بھی کہتا ہے میں توحید کو مانتا ہوں، جی میں بھی توحید کا قائل ہوں، پر اللہ فرماتے ہیں ویسی توحید تو مانتا ہے لیکن جب اس سے توحید کو بیان کرو گے، اس سے نکال کے لاؤ گے، اللہ پاک فرماتے ہیں اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، جب تم اس قرآن سے ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب اس قرآن سے تم اس رب کی وحدانیت کا تذکرہ کرو گے، اس کی توحید کا تذکرہ کرو گے، اس اللہ کی توحید کا علم بلند کرو گے، اور اس میں سے نکال کے جب تم اس کی وحدت کا تذکرہ کرو گے وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پھر یہ پیٹھ دے کے بھاگ جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل
میں روگ ہے، اور کیسا روگ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ جب ان کے سامنے اس کا اکیلے کا تذکرہ ہوتا ہے اشمئزت قلوبہم، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، پھر ان کے دل جو ہے وہ سکڑ جاتے ہیں، ہائے ہائے اتنے خشک ہیں، اتنے خشک ہیں کہ رب کے سوا کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اس کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ بھی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، یہ بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یستبشرون، پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب بات ہوئی نا جی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی۔ یاد رکھ لینا ڈڈیال کے لوگوں، موت کا پتہ کوئی نہیں کب وہ آ جاتی ہے۔ آپ تک رب کی وحدت کا پیغام پہنچانا بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ ضروری ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، رب کے دربار میں پیشی ہو رہی ہوگی۔ اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے، اس حالت کا ذکر کر کے کہتا ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ اللہ کے دربار میں پیشی ہو رہی ہے، اب وہاں جا کے کہتے ہیں ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، پر اللہ سے کہتے ہیں هل الى خروج من سبیل، اللہ اب کوئی نکلنے کا رستہ بتا دے، جہنم کے کھلوں سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دے، ہم جہنم کی وادی سے بچ جائیں۔ هل الى خروج من سبیل، اللہ پاک فرماتے ہیں اب تمہارے لیے کوئی سبیل نہیں ہے، اب نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن اس کی وجہ بیان کرتا ہے کیوں تمہارے لیے نکلنے کا رستہ باقی نہیں بچا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ اس لیے تمہارے لیے اب کوئی رستہ باقی نہیں بچا ہے جہنم سے بچنے کا، اس لیے کہ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب تم سے کہا جاتا کہ تم یہ بات مان لو مشکل کشا وحدہ، حاجت روا وحدہ، کار ساز وحدہ، بگڑی بنانے والا وحدہ، بیٹے بیٹیاں دینے والا وحدہ، مشکلوں میں کام آنے والا وحدہ، اور فریادیں پوری کرنے والا وحدہ۔ ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، تم انکار کر دیا کرتے تھے، وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اور جب کہا جاتا وہ بھی کرتا ہے یہ بھی، تو پھر وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، پھر اس وقت کیا؟ ہاں اب بات ہوئی نا، اب تو نے بات کی ہے نا، پہلے تو سب خشکا ہی خشکا چل رہا تھا، اب تری آئی ہے نا وَإِن یشرک بہ تؤمنوا۔ تو میرے بھائیو اختلاف شروع ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کا اس بات پہ کہ اللہ کے نبی کہتے تھے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور لوگوں ہر حال میں بغیر واسطوں اور وسیلوں کے پکارو تو کس کو؟ اللہ کو۔ اور اسی مسئلے کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی جان پہ ظلم سہیں، ستم سہیں، اور ان کو بتایا جن جن کو تم بلاتے ہو وہ تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ وہ میرا مالک کہتا ہے اور جن کو تم رب کے علاوہ حاجت میں پکارتے ہو، مشکلوں میں پکارتے ہو، اور یہ سمجھ کر وہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، وہ ہماری پکاریں سن کر ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان تدعوہم
تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتے ہیں۔ ربا کب تک نہیں سنتے؟ یہاں تو لوگ کہتے ہیں جمعرات والے دن روحیں واپس آ جاتی ہیں، گھروں پہ آتی ہیں، منڈیروں پہ آتی ہیں، یا تیجے کو آتی ہیں، 40ویں کو آتی ہیں، عرسوں پہ آتی ہیں۔ ربا تو بتا دے کب تک نہیں سنتے؟ اللہ فرماتے ہیں بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور پکارنے والے قیامت تو آ سکتی ہے، جن کو تو رب کے علاوہ پکارتا ہے وہ تیری پکار کو نہیں سن سکتے، نہیں سن سکتے۔ قیامت برپا ہو سکتی ہے، سوائے اللہ کے مشکلوں میں، حاجات میں پکارنے والے کی پکاروں کو سننے والا صرف کون ہے؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک منٹ بیٹھ جا۔ حب نبی ضرور ہے، عشق خدا کے بعد نعت رسول فرض ہے، حمد و ثنا کے بعد دونوں جہاں میں ان کی ہے عدیل، دونوں جہاں میں ان کی ہے عدیل، افضل ہے محمد کی ذات، ذات خدا کے بعد۔ پہلے کلمے کا ذکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے دراز نیارے نے، اس کلمے دراز نیارے نے، اس ڈبے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے نال کر تو پیار میاں، اس کلمے نال کر تو پیار میاں، اس کلمے لے جانے نال میاں پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ
پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ جدو دوزخ کڑکا مار لے جدو دوزخ کڑکا مار لے اس کلمے کم سوار لائے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھو۔ چڑیاں باغاں دے وچ پئی چوک دیاں تے کوئل کری دیوی کوہ کوہ آوے بلبل بیٹھ ادب تریل اتے چنجا مار دی کر دی وضو آوے تے بلبل بیٹھ ادب تریل اتے چنجا مار دی کر دی وضو آوے تے بلبل پھلا تے تا منظور مردی پھلا وچوں محمد دی کشبو آوے۔ ایک دن بلبل کوئل نو دیوے تانا ایک دن بلبل کوئل نو دیوے تانا نی تو کیڑی تقصیر وچ پھڑی ہوئی ہے تیری مست آواز تے رنگ کالا انج لگدا ہے حسن نال تو لڑی ہوئی ہے تے کوئل بلبل نو جواب دیوے نینا میں کسے تقصیر وچ اڑی ہوئی لگی ٹھیس تے ہو گیا رنگ کالا میں تے عشق محمد وچ سڑی ہوئی رب نے دکھایا کیسا رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سونا رب نے دکھایا کیسا اپنا کمال سونا آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا تیرا ہے لال سونا آمینہ بی بی سب تو تیرا ہے لال سونا تیرا ہے لال سونا جیسا محمد پیارا تاہا یاسین ڈٹھا اکھیاں نے اج تک نہ کوئی ایسا حسین ڈٹھا اکھیاں نے اج تک نہ کوئی ایسا حسین ڈٹھا آیا محبوب والا آیا محبوب والا رب نو بھی خیال سونا آیا محبوب والا رب نو آنکھیں